گیا، اے فضیل، آپ ڈکیتی سے راہ ہدایت پر کیسے آئے اور بدبختوں کے گروہ سے نکل کر خوشبختوں کے گروہ میں کیسے شامل ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں توفیق سے بہت دور اور راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں کے سمندر سے نکال کر نوازشات و انعامات سے ڈھانپ دیا۔ عرض کی گئی، کیسے ہوا اور کس طرح راہ حق آپ کے قریب ہوئی؟ جواب میں فرمایا، حسب معمول ایک دن میں رہزنی کرنے کے لیے نکلا، میرے برائی پر ابھارنے والے نفس نے مجھے شرکی بیڑیاں ڈال رکھی تھی، زمانے نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، شیطان مجھ پر غالب تھا، چنانچہ میں قتل و غارت گیری اور سواریوں کو پریشان کرنے چل پڑا۔ میں تاریکی کے پردوں میں چھپا ہوا آ رہا تھا اور راہ ہدایت کا کوئی دروازہ مجھے معلوم نہ تھا کہ اچانک ہدایت کی توفیق کی جگہ مجھ پر ظاہر ہوئی، اور وہ یوں کہ ایک قاری قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ میں نے اس کے طرف اپنے کان لگا دیے، سنتے ہی میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے دل کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا اثر ہے کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا اور کلام باری تعالیٰ کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ وقت آ چکا ہے، میرے رحمان کے طرف سے رجوع کرنے اور نافرمانی سے خوف زدہ ہونے کا وقت آ چکا ہے، لیکن ڈرنے والے کے لیے امان بھی ضروری ہے۔ بس قرآن کریم نے مجھے دائمی امان کی خوشخبری دے دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر میں ڈکیتی سے مسئلے پر آ گیا، راہ شقاوت تر کر کے سعادت کے راستے پر پلٹ آیا، اس کے قہر